بالآخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو تھا انتظار، یعنی کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہو گیا اور آج سے یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو پاکستانی ٹیم اپنی فل فارم میں ہے، لیکن افسوس کی خبر یہ ہے کہ عبداللہ فضل انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب بابر اعظم کے حوصلے انتہائی بلند نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر بات کریں اذان اویس کی تو وہ بھی کافی نئے خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں اور ٹیسٹ سیریز جیتنے کے لیے کافی پر امید ہیں۔ السلام علیکم۔ اسپورٹس لنک ڈاٹ پی کے پر مجھے کہتے ہیں امرین علی۔ اسٹل اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے فون اٹھائیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ منقطع نہ ہو۔ باقاعدہ طور پر ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں اور آج بالآخر ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہو گیا اور یہ وہ سیریز ہے جس کی ہم 2 مہینے سے تیاری کر رہے ہیں۔ پنڈی اسٹیڈیم میں ہم نے اس کے لیے وارم اپ میچز کھیلے۔ ہماری ٹیم جو ہے وہ جلد از جلد یہاں سے روانہ ہوئی تاکہ ان کو مزید موقع مل سکے تیاری کرنے کا، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیم نے ویسٹ انڈیز جا کر بھی وارم اپ میچز کھیلے اور بھرپور تیاری کی۔ ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کا موسم ہے اور بارشیں ویسٹ انڈیز میں بھی اس وقت جاری ہیں، اور ٹیسٹ سے ایک دن قبل بارش ہوئی جس کے باعث پچ جو ہے وہ اب گیلی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اسی حوالے سے قومی ٹیم نے اسی پچ کو یا اسی موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کی ہے، ویدر کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں تیاری کی گئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر موسم آلموسٹ اسی طرح ہی بدلتا ہے، اسی طرح کا ہی رہتا ہے، تو اس حوالے سے ویسی ہی کنڈیشنز پر تیاری کی ٹیم نے۔ اور اب اگر دیکھا جائے تو ٹیم بھرپور تیار ہے ویسٹ انڈیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی ٹریننگ کے دوران عبداللہ فضل جو ہے وہ انجری کا شکار ہو گئے ہیں، اور عبداللہ فضل نہ صرف ویسٹ انڈیز کی سیریز سے باہر ہوئے ہیں بلکہ انگلینڈ کے خلاف جو ہماری ٹیسٹ سیریز ہے اس سے بھی باہر ہو چکے ہیں۔ ٹرافی رونمائی سے قبل جو ہے وہ کل جس طرح سے ٹرافی رونمائی کی گئی اور کپتان بابر اعظم اور کپتان روسٹن چیز جو ہے وہ اس وقت اس رونمائی کا حصہ بھی تھے۔ اور اگر بات کریں اس تمام پوری سیریز کی تو خیر یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور دیکھا جائے تو رونمائی کے بعد بھی وارم اپ میچ کھیلا گیا، یعنی کہ پریکٹس کی گئی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم چلے عبداللہ فضل انجری کا شکار ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی بیک اپ پلان بابر اعظم نے تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ آلموسٹ آپ کو پتہ ہے کہ بابر اعظم کا جو کپتانی کے بعد یہ پہلا امتحان ہے، تو یقینی طور پر انہوں نے ریپلیسمنٹ جو ہے وہ آلموسٹ تیار کر رکھی ہے۔ اور ٹریننگ کے دوران عبداللہ فضل کو کمر کے نچلے حصے میں انجری ہوئی ہے، ایم آر آئی اور طبی معائنے کے بعد ری ہیب سے گزرنے کی انہیں ہدایت کر دی گئی ہے، اور پہلا جو میچ ہے وہ برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں آج سے کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف اگر سیریز کی بات کریں تو یہ سیریز ویسے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ چلیں اوورآل ویسے بابر اعظم کا نیا یہ امتحان ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر جتنے بھی ینگسٹرز پلیئر کو دیکھیں، ینگ پلیئرز کو دیکھیں تو وہ اس سیریز کا حصہ ہیں، اور اس کا اظہار بابر اعظم نے بھی کیا ہے جب وہ برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ بات یعنی یہ ایک خوشخبری کی بات ہے یا یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ جو میچ ہے میچز میں نوجوانوں کو موقع ملے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اذان اویس ایون ڈیبیو کر رہے ہیں تو وہ بھی کافی جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ ہونے والا ہے۔ اب دیکھا جائے تو 2 سیریز آ رہی ہیں اور دونوں سیریز کے لیے پاکستانیوں نے بہت اچھی محنت کر رکھی ہے۔ اب اگر اذان اویس کی بات کریں جو کہ ڈیبیو کریں، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اچھے سے اچھا کروں گا، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایک سیریز کے لیے، انہوں نے کہا دونوں سیریز کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ایز اے اوپنر آپ کو سروائیو کرنا پڑتا ہے، نئی بال کھیلنی پڑتی ہے، پارٹنرشپ بنانی پڑتی ہے، تو اس کے لیے جو یعنی کہ ایز اے اوپنر آپ کو مختلف کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہے، تو ان کے مطابق وہ بالکل تیار ہیں نئے ٹاسک کے لیے، نئے امتحانوں کے لیے وہ بالکل تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی حساب سے پریکٹس بھی کروائی گئی ہے جس حساب سے کنڈیشنز ہیں، اور جو کیمپ لگا تھا ریڈ بال کیمپ اس میں بھی اسی حساب سے پریکٹس کروائی گئی۔ پھر ساتھ ہی ایک تو اذان اویس کا یہ بھی پلس پوائنٹ ہے کہ لاسٹ ایئر انہوں نے شاہینوں کے ساتھ انگلینڈ کا جو دورہ کیا تھا اس میں ٹاپ سکورر بھی رہے تھے، تو یہ بھی ایک ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ آلریڈی جو چیزیں ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن فی الحال ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ چونکہ کھیل رہے ہیں پہلا ٹیسٹ، تو اس کے لیے اذان اویس بھرپور تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بیٹنگ بھی بہت اپنی امپروو کی ہے جب کیمپ لگے ہیں، اور جب اس کے ساتھ ساتھ
ٹریننگ کے دوران انہوں نے کافی اپنی جو کوتاہیاں کمیاں تھیں انہیں امپروو کیا ہے۔ اب ان کا یہی ہے کہ جی گول تو ظاہر ہے سب کا جیت ہی ہوتا ہے، ان کا بھی یہی گول ہے کہ جیتا جائے۔ بابر اعظم نے بھی برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں کل جو گفتگو کی اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ انہوں نے خیر پازیٹیو باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے تیاری کریں، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے ٹیم نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب جب ان سے سوال ہوا کہ کپتان بننے کے حوالے سے کہ جی کیا کہتے ہیں دوبارہ کپتانی ملنے، انہوں نے کہا دوبارہ کپتانی ملنے پر بہت خوشی ہوئی ہے اور کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، کیونکہ بابر اعظم کے بارے میں مشہور ہو رہا تھا کہ جی وہ پریشر لے رہے ہیں یا اس طرح سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ پریشر ان پر نہیں ہے، اور جو ماضی میں ان کے پاس تجربہ تھا اس سے ان کو لازمی بات ہے فائدہ ہوگا، اور ٹیم میں بھی تجربہ کار کھلاڑی ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ۔ البتہ عبداللہ فضل سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں گے کہ وہ جی ریکور ہو جائیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو اگلی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اب جو حالیہ بارشیں ہیں، بابر اعظم نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ جو حالیہ بارشیں ہیں اس کے مطابق وکٹ جو ہے وہ تیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گیند بازوں کے لیے زیادہ سازگار لگ رہی ہے، فاسٹ بولر کے لیے زیادہ وکٹ جو ہے یہ مددگار ہوگی، تو اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے۔ پہلے تو تھا نا کہ پہلے ٹیسٹ کے لیے 3 فاسٹ بولر اور 1 اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ میدان میں اترنا تھا، لیکن اب گیم چینج ہو گئی ہے، اب بارش بھی ہوئی ہے تو کنڈیشنز چینج ہو گئی ہیں، تو اب 4 فاسٹ بولر کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ جو ہے وہ ٹیم نے کر لیا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس سے فائدہ ہی ہوگا ٹیم کو، کیونکہ پچ کے مطابق اگر بولرز کو میدان میں اتارا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پہلا سیشن آج شام 7 بجے، دوسرا 9:40 سے 11:40 تک، جبکہ تیسرا 12 بجے سے 2 بجے تک جاری رہے گا۔ sportslink.pk پر فی الوقت اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے sportslink.pk کے ساتھ۔